एक बार उमरू को मालूम हुआ कि सरदार अमीर हमजा के लश्कर से थोड़ी दूर एक ऐसा जादूगर रहता है जो बेहद अय्यार है और तमाम जादूगर उसे चालाक अय्यार मानते हैं। उस पर उमरू अय्यार को बेहद गुस्सा आया क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा अय्यार मानता था। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसके अलावा वो दुनिया में किसी और को न सिर्फ अय्यार कहा जाए बल्कि उसकी तारीफ भी की जाए। चुनाचा उसने उस जादूगर को सबक देने का फैसला कर लिया और अब फिर वो अपनी जंबील बगल में लिए लटकाए उस जादूगर की सरहद की तरफ चल पड़ा। उसे बताया गया था कि अय्यार जादूगर की सरहद जहां से शुरू होती है वहां सब्ज रंग के पानी का एक चश्मा है। चनाचा वो चलते चलते एक रोज उस सब्ज रंग के पानी वाले चश्मे पर पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे हर तरफ वीरान पहाड़ ही नजर आए। वो सोचने लगा कि वो अब इस अय्यार जादूगर का हाथ तलाश करे। चुनाचा उसने जोर से आवाज लगाई, ओ जादूगर के बच्चे, मेरे सामने आ। मैं उमरू अय्यार हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उसकी आवाज पहाड़ियों में गूंजी, दूसरे लम्हे जमीन फटी और एक सुनहरे रंग का बोना जमीन से ऊपर आया। कौन हो तुम, और तुमने हमारे आका को उस तरह तौहीन आमेज लहजे में पुकारने की जुर्रत कैसे की? बोने ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा, वाह भाई वाह, तुम मुझे नहीं जानते। मेरा नाम उमरू है और मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा अय्यार हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारा आका अपने आप को अय्यार कहलाता है। उसे कहो कि फ़ौरन मुझसे माफ़ी मांगे, वरना मैं उसे मार डालूंगा और उसकी दौलत पर कब्जा कर लूँगा। उमर अय्यार ने बड़े फ़ख्रिया लहजे में उससे मुखातब होकर कहा, अच्छा तो तुम हो उमर अय्यार, हमारे आका तुमसे मिलकर यकीनन खुश होंगे। आओ मेरे साथ। बोने ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे नहीं खुश होगा, मुझसे मिलकर तो जादूगरों का शहंशाह भी बेहद खुश होता है। उमर अय्यार ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, और फिर जैसे ही वो इस जगह जहां मौजूद था अचानक ज़मीन में खलास सा पैदा हुआ और उमर अय्यार सर के बाल उसमें गिरता चला गया। चंद लम्हों बाद उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे अचानक हाथों में थाम लिया हो। चूंकि हर तरफ अंधेरा छा गया था, इसलिए वो समझ न सका कि वो कहाँ है। मगर दूसरे लम्हे अचानक हर तरफ रोशनी सी फैल गई और उसने देखा कि वो एक बहुत बड़े कमरे में मौजूद है। यह दरबार नुमा कमरा था और फिर सामने एक खूबसूरत कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा शख्स नजर आया। उसके सर और दाढ़ी के बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उसके पीछे दो घने बालों और छोटी छोटी दाढ़ी और बड़ी लंबी मूछों वाले खूबसूरत जादूगर खड़े हुए थे। उमर यार को देखते ही उस बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और एक जोरदार झटका दिया, और दूसरे ही लम्हे उमर यार का जिस्म लड़खड़ाता हुआ एक सतून के साथ चिमट गया, और फिर उससे पहले कि वो संभलता, उसके जिस्म के गिर्द रस्सियां लिपटती चली गई और वह बेबस होकर सतून से बंध गया। हो, तुम हो वो उमर अय्यार जिसकी अय्यारी की धूम मची हुई है, बूढ़े ने कहका लगाते हुए कहा। हाँ, मेरा नाम उमर अय्यार है, और तुम कौन हो? उमर अय्यार ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, मेरा नाम अय्यार जादूगर है। मेरी अय्यारी की पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। देखो मैंने किस अय्यारी से तुम्हें सतून के साथ बांध दिया है। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, ये क्या अय्यारी हुई, तुमने तो जादू इस्तेमाल किया है। उमर ने बड़ा समूह बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अगर ये अय्यारी तुम्हें पसंद नहीं आई तो मेरे पास और भी बहुत सी तरकीबें हैं। बहरहाल ये जान लो कि तुम अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बूढ़े जादूगर, मरने वाली बात बाद की है। पहले तो इस बात का फैसला होना चाहिए कि मैं बड़ा अय्यार हूँ कि तुम। उमर अय्यार ने कहा, फैसला क्या होना है, ये बात तो तय है कि मैं तुमसे बड़ा अय्यार हूँ, इसलिए कि तुम मेरी कैद में हो। बूढ़े ने उस बार बड़े संजीदा लहजे में कहा, वाह भाई वाह, ये अच्छी ज़बरदस्ती है। अगर तुम्हें अपनी अय्यारी पर इतना ही घमंड है तो मुझसे अय्यारी में मुकाबला कर लो, तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा कि तुम कितने पानी में हो। उमरू ने कहा, चलो अगर तुम जिद करते हो तो ऐसा ही बताओ, तुम किस तरह मुकाबला करना चाहते हो? बूढ़े ने कुछ सोचते हुए कहा, और फिर उमर यार ने मुखातब होकर कहने लगा, हाँ अब हुई ना बात, तो तुम
تو سنو، تمہارے پاس جتنی دولت ہے وہ یہاں اکٹھی کر لو، میں اپنی عیاری سے تمام دولت غائب کر دوں گا۔ اگر تم وہ دولت مجھ سے واپس حاصل کر لو تو تم مجھ سے بڑے عیار، ورنہ میں تم سے بڑا عیار ہوں۔ عمرو عیار نے ترکیب بتاتے ہوئے کہا۔ اس نے ترکیب بھی وہ بتائی تھی کہ بوڑھے جادوگر کو، جسے وہ اس جادوگر کی دولت حاصل کر سکے۔ مجھے منظور ہے، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے جادوگروں سے کہا کہ شاہی خزانے کی تمام دولت یہاں لائی جائے۔ دونوں جادوگروں نے اس کا حکم سنتے ہی بڑی تیزی سے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور پھر کوئی منتر پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے سامنے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات اور اشرفیوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر اکٹھا ہو گیا۔ اتنی زیادہ دولت دیکھ کر عمرو یار کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس بوڑھے کے پاس اس قدر دولت ہوگی۔ ہاں بھائی عمرو، اب غائب کرو اس دولت کو، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے عمرو سے کہا۔ میرے بازو رسیوں سے آزاد کرو، عمرو نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے مخصوص انداز میں انگلی کا اشارہ کیا تو رسیاں خود بخود غائب ہو گئیں اور عمرو عیار آزاد ہو گیا۔ اب دیکھو میری عیاری، میں چھوٹی سی تھیلی میں یہ تمام دولت غائب کر دوں گا، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے بڑے اطمینان سے بغل سے زنبیل اتاری اور مٹھیاں بھر بھر کر اس نے تمام دولت زنبیل میں ڈالا شروع کر دی۔ بوڑھا جادوگر بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ بظاہر دولت کا اتنا بڑا ڈھیر تھا کہ 1000 بوریوں میں بھی نہیں بھر سکتا تھا، مگر وہ دیکھ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی تھیلی میں وہ دولت غائب ہوتی چلی جا رہی تھی، اور تھیلی ویسے کی ویسے تھی۔ بہرحال وہ مقابلے کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے خاموش بیٹھا دیکھتا رہا، اور عمرو عیار نے بڑے اطمینان اور سکون سے دولت سمیٹنا شروع کر دی۔ اس کا دل خوشی سے اچل رہا تھا کہ اتنی آسانی سے اتنی بڑی دولت اسے حاصل ہو رہی ہے۔ عمرو عیار کو دولت سمیٹنے میں تقریباً 2 گھنٹے لگے، اور پھر جب آخری اشرفی بھی اس کی زنبیل میں غائب ہو گئی تو وہ اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ بس کر لی غائب دولت؟ بوڑھے نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں کر لی غائب، اب تم کر لو جو کرنا ہے۔ عمرو عیار نے پھرتی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالنا چاہا تاکہ اس میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لے اور ان کی نظروں سے غائب ہو کر بڑے اطمینان سے اس محل سے نکل سکے، مگر بوڑھا بھی سنجیدہ، ہوشیار اور چالاک تھا۔ ابھی عمرو یار نے زنبیل میں پوری طرح ہاتھ ڈالا بھی نہیں تھا کہ بوڑھے نے تیزی سے اپنی انگلی کو حرکت دی اور عمرو یار ایک جھٹکے سے دوبارہ ستون سے چمٹ گیا، اور زنبیل اس جھٹکے کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ جیسے ہی اس کا جسم ستون سے لگا، اس کا جسم رسیوں سے بندھ گیا اور ایک بار پھر وہ بے بس ہو کر رہ گیا۔ بوڑھے نے فرش پر پڑی ہوئی عمرو عیار کی زنبیل اٹھا لی اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کر دولت باہر نکالنے کے متعلق سوچا، مگر دوسرے لمحے وہ حیرت سے اچھل پڑا کیونکہ زنبیل بالکل خالی تھی۔ اس میں دولت تو ایک طرف ایک ذرہ تک نہیں تھا۔ اب تو وہ عیار جادوگر بے حد گھبرایا۔ اس نے بہت سے منتر پڑھے تاکہ وہ اس زنبیل کا راز سمجھ سکے، مگر یہ زنبیل اس کے جادو کی حدود سے بالاتر تھی، اس لیے اس پر اس کا کوئی جادو نہ چل سکا، اور زنبیل ویسے کی ویسے خالی ہی رہی۔ اب بولو بوڑھے جادوگر، کہاں گئی تمہاری عیاری؟ عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، ابھی سب پتہ چلا جاتا ہے۔ سانپوں کے شہنشاہ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھے بتا سکے کہ میں اپنی دولت کیسے حاصل کر سکتا ہوں، بوڑھے نے کہا، اور پھر اس نے زور سے اپنا پیر زمین پر مارا۔ دوسرے ہی لمحے ستون کے قریب فرش کی ایک اینٹ کسی تختے کی طرح کھلی، اور پھر ایک بہت بڑا سانپ اس میں سے باہر نکل آیا۔ سانپوں کے شہنشاہ، مجھے اس تھیلی کے متعلق بتاؤ کہ یہ کیا ہے اور میں اس میں غائب ہوئی اپنی دولت کو کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ بوڑھے نے زنبیل کا منہ اس بڑے سانپ کی طرف کرتے ہوئے کہا، عیار جادوگر، یہ زنبیل ہے، ایک ایسی تھیلی جو ایک جلیل القدر بزرگ نے عمرو عیار کو دی ہے۔ اس میں تمہاری دولت تو ایک طرف، پوری دنیا کی دولت غائب ہو سکتی ہے۔ اگر تم اس تھیلی میں سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ تم جادو سے توبہ کر لو۔ سانپ نے پھنکارتے ہوئے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں جادوگر سے توبہ کر لوں؟ بوڑھے جادوگر نے غصیلے لہجے میں کہا،
بس اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں، سانپ نے کہا اور دوبارہ فرش میں غائب ہو گیا۔ بوڑھا پہلے تو بے حد پریشان ہوا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے سوچا کہ چلو وقتی طور پر توبہ کر لی جائے، اور دولت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی توبہ سے مکر جائے گا۔ چنانچہ اس نے بلند آواز جادو سے توبہ کی اور پھر زنبیل میں ہاتھ ڈال دیا۔ اس بار زنبیل میں سے دولت باہر نکلنا شروع ہو گئی اور بوڑھے نے بے اختیار کہہ کے لگانا شروع کر دیے، مگر وہ یہ بھول گیا کہ جادو ختم ہوتے ہی عمر و یار بھی آزاد ہو گیا تھا۔ اس لیے اس سے پہلے کہ بوڑھا دوسری بار زنبیل میں ہاتھ ڈال کر دولت نکالتا، عمر و یار چیتے کی طرح اس پر لپکا اور اس نے بوڑھے کے ہاتھ سے زنبیل چھین لی۔ پھر اس سے پہلے کہ بوڑھا سنبھلتا، عمر و یار نے پھرتی سے زمین میں ہاتھ ڈال کر خنجر سلیمانی نکالا اور پوری قوت سے جادوگر کے سینے میں مار دیا۔ جادوگر کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا۔ جادوگر کے ساتھیوں نے منتر پڑھنے کی کوشش کی، مگر عمر یار تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے انتہائی تیزی سے خنجر جادوگر کے سینے سے نکال کر ان میں سے ایک جادوگر کے سینے میں مارا اور پھر اس میں سے کھینچ کر دوسرے جادوگر کو بھی مار دیا۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا، اور چند لمحے تڑپنے کے بعد وہ تینوں جادوگر ختم ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا محل غائب ہو گیا اور ہر طرف گرد و غبار چھا گیا۔ جب گرد و غبار چھٹا تو عمر یار نے دیکھا کہ وہ ویران پہاڑیوں میں کھڑا ہوا ہے اور وہ زنبیل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے خوشی سے ایک بھرپور نعرہ مارا اور پھر زنبیل بغل میں لٹکائے وہ اچھلتا کودتا سردار امیر حمزہ کے لشکر کی طرف بڑھنے لگا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔